السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے غوث اعظم دستگیر کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت غوث اعظم کا اصل نام عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ 470 ہجری میں گیلان شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر بی بی فاطمہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ان کی پاک دامن بی بی حضرت ام الخیر بی بی فاطمہ دونوں اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے۔ ان کی شادی کو کئی سال گزر گئے تھے مگر ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے کہ کئی دن ہو چکے ہیں شادی ہو کر لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتے، رو رو کر کہنے لگے، یا اللہ ہمیں ایک ایسی اولاد عطا فرما جو تیری عبادت کرے اور نبی کے دین کی خدمت کرے۔ ایک دن حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سجدے میں تھے۔ اچانک ان کے آس پاس نور برسنے لگا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، اور اسی نور کے درمیان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر نور صورت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو میری امت کا ولی، رہنما اور قطب ہوگا، جس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ ہدایت پائیں گے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر رونے لگے۔ آنسوؤں میں شکر کا سمندر تھا۔ ان کے دل سے صرف یہ الفاظ نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت کے لیے رحمت میرے گھر آئے گی تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے خواب سے اٹھ کر اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا دینے والا ہے۔ حضرت فاطمہ مسکرائی اور فرمایا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے جسم میں اب طاقت نہیں رہی، لیکن اگر اللہ چاہے تو سب ممکن ہے۔ اور کچھ ہی مہینے بعد اللہ نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا۔ حضرت ام الخیر بی بی فاطمہ حاملہ ہو گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، 60 سال کی عمر میں عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کی قدرت اور ایک ولی کے آنے کی نشانی ہے۔ اور جب ایک رمضان المبارک 470 ہجری کو ان کے گھر میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا تو پورا جیلان شہر روشن ہو گیا۔ وہ بچہ تھا حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو آگے چل کر بنے غوث الاعظم، پیران پیر، بڑے پیر، جن کے ذکر سے آج بھی دل روشن ہو جاتے ہیں۔ کرامت، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ نورانی سفر کی ابتدا، حضرت ام الخیر بی بی فاطمہ جب حاملہ تھی، جو ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ صرف انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک نورانی ولی تھا۔ ماں کا دل روحانی سکون سے بھرا رہتا تھا اور گھر میں ایک عجیب سا نورانی اثر محسوس ہوتا تھا۔ علم اور روحانی نوریات، جب حضرت غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے،
ماں کے پیٹ میں ہی حضرت غوث اعظم کا علم اور روحانی نور مکمل ہو رہا تھا۔ ماں ان سے حضرت غوث اعظم کی ماں ان سے باتیں کرتی تھی، دعا کرتی تھی اور بچہ بھی ہلچل کرتا تھا اور اپنی ماں کی باتوں کو محسوس کرتا تھا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست بھی رات کو عبادت میں مصروف رہتے اور ان کی دعا کا اثر بچے کے گربھ میں نور کی شکل میں دکھائی دیتا۔ گربھ میں کرامت۔ حضرت ام الخیر بی بی فاطمہ کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ عام طور پر اس عمر میں حمل ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ جہاں میری رضا ہو وہاں ممکن اور ناممکن کا فرق مٹا دیا جاتا ہے۔ ان کے گربھ میں ہی حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت اور ولی کا نور دکھائی دینے لگا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ 60 سال کی ماں کو اللہ نے اولاد دی اور وہ بچہ پوری دنیا کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ پیغام۔ بچپن سے پہلے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نور اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ ماں کے گربھ میں ان کا علم، روحانی نور اور قدرت کا اظہار، یہ سب ثبوت ہے کہ یہ بچہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور برکت ہر